تاریخ میں حضرت مولا علی شیر خدا ایک عجیب فضیلت والی شخصیت ہیں کہ وہ اگر علم کی بات کریں تو ان سے زیادہ دانا کوئی نہیں، حکمت کی بات کریں تو ان سے زیادہ بہترین بات کرنے والا کوئی نہیں، ان کے پاس بیٹھا جائے تو انسان کی تربیت کرنے والا ان سے اچھا مربی نظر کوئی نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں بھی مسلمہ ہیں، لیکن اگر وہ تلوار لے کے میدان میں نکل آئیں تو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، اور علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو ایک تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دو باتیں کہ علم، حکمت، دانائی، جذبہ، شوق جہاد کے لیے، اور پھر میدان کے اندر ثابت قدمی، اور تیسری بات جو بڑی متاثر کن ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سادگی، ان کا عجز، ان کا خلوص، ان کا بالکل نارمل زندگی گزارنا، عام لوگوں کی طرح اپنے روزمرہ کے معاملات کو سر انجام دینا۔ جو آدمی کسی غیر معمولی حیثیت کا مالک ہو جاتا ہے نا، اس کا اٹھنا بیٹھنا عام لوگوں جیسا نہیں رہتا، اس کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی آؤ بھگت ہو جاتی ہے، دو چار لوگ اس کے لیے کھڑے ہونے لگ جائیں تو اس کے ذہن میں بھی بات آتی ہے کہ میں کچھ چیز ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن بالکل ایک سادہ زندگی، عام لوگوں کے لیے دستور عمل، یہ تین باتیں بڑی متاثر کن ہیں۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کا پہلا مصداق حضرت علی شیر خدا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین چیر کے دانا پیدا کیا ہے، مجھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ علی یاد رکھنا تم سے صرف مومن ہی پیار کرے گا، اور جس سینے میں تمہارا بغض ہوگا وہ سینہ مومن کا نہیں منافق کا ہوگا۔ تم سے مومن پیار کریں گے، مومنوں کے دلوں میں کشش ہوگی تمہارے لیے، ان کے سینے کشادہ ہوں گے تمہارے حق میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت، ان کا نام آئے تو دل ٹھنڈا ہو جائے، آنکھوں میں روشنی آئے، چہرہ روشن ہو جائے، تو مانا یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہے دل میں۔ حضرت علی کی جو حدیثیں ہیں نا، آپ یقین کریں ان کا حسن بھی کچھ نرالا ہی ہے۔ باب مدینہ العلم کے دروازے ہیں نا تو کمال کرتے۔ حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کرتے تھے، حضور ہے لفظ نہیں کہتے، محبوب علیہ السلام اگر کسی بات کی ہاں کرنی ہوتی تو ہاں کرتے، اور اگر محبوب علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے تو چپ رہتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ اس دروازے پہ نہیں ہے ہی نہیں، یہاں نہیں ہے ہی نہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، مجھے سراہ چل دیے ہیں کوچے بسا دی، نہیں والا کھاتا ہی کوئی نہیں، چپ رہتے تھے۔ کہتے ایک عربی آیا کچھ مانگا، 2 دفعہ بھی 3 دفعہ بھی، تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے جس کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں؟ اور بخاری کے لفظ ہیں، بخاری کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے زمین اور آسمان کی کنجیاں دے دی ہیں۔ کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ تو پھر حضور سے مانگے نہ جا کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے، بولیے مانگیں گے مانگے جائیں، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اگر مگر نہیں، جو مانگے گے انشاءاللہ وہاں سے پائیں گے۔ روزے دے دوالے نے غلامت دیاں ٹولیاں، ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے فرمایا چل مانگ۔ حضرت علی کے لفظ ہے، امام طبرانی کی روایت، یہ مولا علی کا عقیدہ عرض کر رہا ہوں، شیر خدا کا عقیدہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مانگ، کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے لگا کہ دیکھو بھئی جنتی ہو گیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے پک تھا جنت مانگے گا، اور جنتی ہو گیا، لیکن کہتے بندہ سیاڑا نہیں تھا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ، تو کہنے لگا مجھے ایک سواری دے دیں، سفر کرنا ہے مجھے۔ ایک عجیب لوگوں کا ذہن ہے نا، جا کے تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا چلو میرے ساتھ داتا صاحب جانا ہے، تم کہتے ہو دیتے ہیں، میں 10 روپے مانگوں گا۔ میں کیا گالتے ہو کھاتا لیے کی تیا، میں کیا مانگوں گا؟ وہ ایک مجھے کسی نے سنائی بات، کہنے لگا 10 روپے مانگوں، اگر مل گئے تو اس کا مطلب ہے دیتے ہیں۔ دیکھو سوچ کیا ہے، تو جا کے 2-3-10 دفعہ کہا 10 روپے چاہیے، 10 روپے چاہیے، 10 روپے چاہیے، کوئی شے نہ ملی۔ واپس آ گیا، باہر نکلا، اب حال خراب ہو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کدھر جائے۔ ایک اور بندہ گزر رہا تھا وہاں سے، وہ بھی ایسا ہی تھا۔ اب یہ تنقید کر رہا ہے، تنقید کرتے کرتے کہہ رہا دیکھو جی تو کہتا تھا ملتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو وہ تنقید کرنے والا پاس سے گزرا، اور اس نے نہ گزرتے کہا اس نے کیا دینا ہے معاذ اللہ، میں دیتا ہوں، ایسے ہی تجھے لے آیا، یہ کو نہیں ملنا۔ اس نے 10 روپے دیے۔ وہ جو پیار والا تھا نا، اس کا بھی اپنا ہی پیار تھا۔ اور داتا صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا داتا تیری بھی کیا آتا ہے، منکروں کو منکروں سے ہی جواب دلا دیا ہے، جو کسی کو نہیں دے سکتے انہی سے تو انہیں دلوا دیے۔ سوچ اپنی اپنی ہے نا صاحب، اپنی اپنی سوچ، اللہ جانتا ہے، ہم تو تنقید کے قائل ہی نہیں۔ لیکن جو کہتے ہیں نا داتا صاحب نہیں دیتے، تو کبھی چاہ کے داتا صاحب کی سیڑھیاں چڑھ تو صحیح۔ وہاں ہزاروں بھوکے جنہیں کہیں روٹی نہیں ملتی میرے داتا کے دروازے پہ کھاتے ہیں۔ کیا کہہ گئے حضرت اجمیر، اور ان لفظوں میں کیا حسن ہے۔ خواجہ اجمیری کے جملوں کو پذیرائی ملی، کہنے لگے گنج بخشے فیض عالم، ایک عالم کے لیے فیض عالم، پوری دنیا گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا لا کسارا پیر کامل آرا رحلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں حضور نے فرمایا مانگ، تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ جنتی ہو گیا ہے، یہ جنت مانگے گا تو مل جائے گی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک سواری کا جانور دے دیں۔ کہتے ہیں حضور بھی اس کے سوال پہ مسکرائے، وہ کہاں آ کے کیا مانگ رہا ہے، ایک سواری کا جانور۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا دیا، چل اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اس طرح کرے، اس کا پالان بھی دے دے، کجاوا بھی، وہ ساری چیزیں بھی دے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے، فرمایا چل وہ بھی تجھے دی۔ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا چل مانگ لے کچھ۔ کہنے لگا مجھے سارے رستے کا کرایہ بھی دے دے، خرچہ بھی دے دے۔ حضور مسکرائے، فرمایا جہاں تجھے وہ بھی دیا، اور تو نے مانگا کیا ہے، ایک سواری، ایک کجاوا، ایک خرچہ۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے زمانے کی بڑھیا ہی زیانی تھی۔ یہ تبرانی، اس بات کا ذرا ذائقہ لیجیے گا۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا ہی سیانی تھی۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں ہم سب نے کان کھڑے کر لیے کہ بڑھیا کون تھی؟ تو محبوب نے پوری تفصیل بتائی، حضور نے پوری تفصیل بتائی۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے گھوڑے جانور اونٹ ڈالے نا دریا میں، تو آگے جانے کی بجائے انہوں نے اپنا رخ پیچھے کی طرف پھیر لیا، گھوڑے واپس پلٹنے لگے۔ آپ بار بار ادھر لے جاتے گھوڑے پلٹتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی ماجرا کیا ہے، یہ مجھے مامور من اللہ لگتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ جس دریا سے گزر رہے ہو نا، ایک روایت میں بیچ، ایک میں دائیں بائیں، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بھی ہے، تو اس قبر کو کھودو، تابوت نکالو، حضرت یوسف علیہ السلام کی میت مبارک کو بھی ساتھ لے لو، جسد اقدس کو ساتھ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا کہاں ہے قبر؟ فرمایا یہ پتہ آپ نہیں کرنا، یہ پتہ آپ نے کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے پوچھا قبر کہاں ہے؟ کہا کسی کو نہیں پتا، ایک بوڑھی اماں ہے۔ لوگ کہتے ہیں قبروں والوں کے پاس ہے کچھ نہیں، تو یہ اللہ کس طرح بھیج رہا ہے؟ یہ رب کریم کی رضا کدھر ہے؟ کہاں؟ ایک بوڑھی اماں بنی اسرائیل کی، اسے پتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کہا اماں وہ قبر کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں قبروں کی طرف سفر کرنا ہے، جائز نہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور امام طبرانی کی روایت عرض کر رہا ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام بیان کر رہے اور روایت کر رہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ کہا اماں قبر کہاں ہے؟ تو اماں کہنے لگی میں تو نہیں بتاتی، پہلے قیمت لوں گی۔ کہا تو کیا قیمت لے گی؟ کہنے لگی اے موسیٰ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو۔ بتانا کیا ہے؟ اللہ کرے کہ آپ کو اپنے عقیدے کے حسن کا پتہ چلے، آپ کا عقیدہ کتنا حسین ہے، آپ کو سمجھ آئے۔ پتہ کیا بتانا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی
قبر کا. تو اس نے کہا میں بتاؤں گی تب جب آپ وعدہ کریں گے کہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو, اسی درجے میں رہوں گے جس میں آپ رہیں گے. اگر گوارا ہے تو بتا دیتی ہوں, کر لو سودا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چل جنت کا تجھ سے وعدہ, تو یہ جو درجہ مانگ رہی ہے یہ رہنے دے. کہنے لگے چلو پھر پتہ بھی رہنے دو, سودا تو طے ہے. اگر پتہ بتاتے ہو تو میں, اگر مجھے وعدہ کرتے ہو جنت میں پڑوسی بنانے کا تو بتاتی ہوں, نہیں تو نہیں بتاتی. حضرت موسیٰ نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ تو کر لے وعدہ, میں دے دوں گا جنت میں تیرا کوڑا. تو کر لے وعدہ, میں پڑوس دے دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تو قبر کا پتہ بتایا, تو میرے محبوب علیہ السلام مسکرائے اور حضور فرمانے لگے اور بولے تجھ سے تو وہ بی بی ہی اچھی تھی, وہ بی بی اچھی تھی بڑھیا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا پڑوس لیا. ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے. محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے. حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے. تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں. یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں, کام کا جب وقت آتا ہے, میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام دے لو, جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ. اب مشکل وقت ہے, جہاد میں جانا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں. تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے, ان کو مدینے میں رہنا ہے, میدان میں نہیں جانا. عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا, لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا, اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رو پڑے. کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا, میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں, حضور مجھے لے کے جائیں. تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی. فرمایا علی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے, تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہو نا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں, حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہ السلام, لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے, میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو عزیز بھائی حضرت مولا علی شیر خدا کا جذبہ جہاد. اچھا پھر میں نے دیکھا ہے یہ زمانے میں اور آپ رہ رہے ہیں, اس زمانے میں لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں نفسیاتی طور پر, ڈری ڈری سی باتیں لوگ کرتے ہیں, سہمے سہمے سے جملے بولتے ہیں, اور یہ ہر بندے کا اپنا الگ ڈر ہے. دانشوروں نے لکھا ہے کہ غریب آدمی کا ڈر تھوڑا ہوتا ہے, اور جو اونچے عہدے پہ چلا جائے اس کا ڈر, یعنی زیادہ ہاتھ اپوزیشن کے نہیں بندے ہوتے, حکومت کے بندے ہوئے ہوتے ہیں. لوگوں کو ساتھ لے کے اپوزیشن نے نہیں چلنا ہوتا, حکومت نے چلنا ہوتا. تو حکومت میں جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. جب آپ بڑے عہدے پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی مجبوریاں بھی بڑی ہو جاتی. ہر آدمی کہیں نہ کہیں کمزور پڑتا ہے, اور ہمارے ہاں تو لوگ ذرا بیمار ہو گئے تو گئے. اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پاگل کر دیا, بڑے بڑے لوگوں کو. ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ نا ایک استاد صاحب سبق پڑھانے کے لیے آئے, تو طالب علموں نے ارادہ کیا کہ آج استاد جی کو بیمار کرنا ہے. یہ جو آپ کے مشیر ہوتے ہیں نا ارد گرد, ان کی پڑتال بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ یہ خبر کون سی لے کے آ رہے ہیں اور یہ کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں. ہمیں تنقید کرنے والا بندہ اچھا تو نہیں لگتا, لیکن تنقید کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نکھارتے ہیں, وہ ہماری کمزوریاں جو ہمارے اپنے نہیں نکال سکتے وہ نکال کے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم یہاں کمزوری کر رہے, اس کا نفع ہوتا ہے. طالب علموں نے ارادہ کیا ایک دفعہ, یہ ہم جو اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں نا لوگوں کی باتوں پہ, لوگ کیا کہیں گے. میں کئی دفعہ دوستوں سے عرض کرتا ہوں زیادہ وضاحتیں نہ دیا کرے, زیادہ وضاحتیں دینے سے بھی بندہ کمزور ہو جاتا ہے. ہر وقت کا انداز وضاحتوں کا اور ہر وقت دفاعی محاذ پہ نہیں کھڑے رہنا چاہیے. وہ ارادہ کر لیا لوگوں نے, طالب علموں نے, کہ استاد جی کو بیمار کرنا ہے, تو استاد صاحب چنگے بھلے اچھے بھلے صحت مند آئے, کلاس میں داخل ہوئے تو پہلا شاگرد کہتا ہے استاد جی خیر ہے, آنکھیں بڑی سرخ ہیں. میں چل دوڑ جا بیوقوف آدمی, بالکل ٹھیک ہوں.
चल क्लास में बैठ चल। थोड़ा सा आगे गए तो दूसरा शागिर्द, उन्होंने अब 10-15 ने इरादा किया हुआ था, दूसरा कहने लगा खैरियत है, बड़े कमजोर कमजोर लग रहे हैं। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमजोर को चल दौड़ जा अपना काम कर। वो तीसरे के पास गए तो कहने लगा उस्ताद साहब खैर है, आपके तो मुझे हाथ भी कांपते दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा अच्छा वाकई। अब चौथे ने भी यही बात की, पांचवें ने यही बात की, तो आधा घंटा गुजरा तो उस्ताद जी को सचमुच बुखार चढ़ गया, तो छुट्टी पे चले गए। क्यों? बातों पे तवज्जो है ना, लोगों के सामने हम लोगों की बातों के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देते हैं ना। कुछ लोग सोशल मीडिया देख के नजरिया कायम करते हैं, कुछ हवा देख के नजरिया कायम करते हैं। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात नहीं भूलती कि उन्होंने कहा था, हिंदू लीडर जो था जिसको लोग गांधी कहते थे, उससे कहा था तेरी और मेरी सियासत में फर्क है, तू लोगों का रुझान देख के फैसला करता है और मैं, कायदे आज़म कहने लगे, मैं फैसला करके लोगों का रुझान उधर कर दिया करता हूं। ये कमाल होता है किसी शख्स का कि उसका अपना नजरिया गालिब आए, बजाय इसके कि वो देखे आजकल लोग क्या कह रहे हैं तो लिहाजा मैं उस तरह का ढल जाऊं। लोग तो एक वक्त के लिए कुछ कहते हैं, फिर अगले 4 घंटों में कुछ और कहते हैं। हजरत मौला अली के मिजाज में इस्तकामत है। और जो लोग जो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं, बहुत ज्यादा किसी के बारे में बात करते हैं, उनका वो मिजाज नहीं, उनकी वो तबीयत नहीं, वो अपने हिसाब से फैसला करते। एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था। और वो प्रोपेगेंडा बाजों का जितना ज्यादा किसी के बारे में होता है कि मैं बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दम कराने के लिए, तो कहते हैं पीछा बड़ा जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूं कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं जिद्दी हूं। तो आप ज़हन बना रहे हैं इसका कि तो इस तरह का है। ज़हन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा, अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में। तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद है। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूं पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त है, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तू जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूँ। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब हंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है।
وہ کہنے لگا تو بچہ ہے، میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں. تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں، میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں. اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی، غصے میں اتنا پاگل ہوا کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی، اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں، اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے. پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری، اس کو کاٹ کے دوڑا. یہ کیوں کرتے تھے لوگ؟ عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں. کہتے نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے. گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں. اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر. حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی، اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی. آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور، اب میری باری ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے، تھوڑا سا اٹھے، اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی. ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیے. تو عزیز دوست، آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں. روب میں ہوتا، تاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا، روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں. یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دلوں میں روب آ جاتا ہے، امیر رشتہ دار کا، فلانے کا، پھر وہ جو مرضی کرتا ہے. تاتاریوں کی ایک بی بی وہ کیا کرتی، وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی، کہتی ادھر کھڑے ہونا، میرے آنے تک ہلنا نہ. جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں. اکیلی بی بی اندر جاتی، تلوار لے آتی، اور وہ کھڑے ہیں، وہ بھاگے بھی نہیں، اتنا ڈر گئے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بھاگنے کی بھی جرت نہیں کر رہے. تسلی سے گئی ہے، تلوار لے کے آئی ہے، اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے. اس روب سے نکلیں باہر. نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو. اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے، وہ لوگ تھے کہ جو بازار کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے. آپ محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، جدوجہد کریں، مشقت کریں، اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھے. اور اگر آپ کہیں کہ دائیں بائیں میرے فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے، تو کچھ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، انہوں نے باتیں کرنی ہے اور بڑا فائدہ ہوتا ہے. ان کو باتیں کر لینے دیں، ان کو کرتے رہنے دیں. کام کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو حضرت علی کے مزاج میں دلیری ہے، ہمت ہے، ایک بات. اور دوسری بات دانائی، حکمت. یہ جو ہمارے فیصلے نا جذباتی، اور جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا، تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا. میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں، شام کو کچھ اور کہتے ہیں. بھئی آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی ویژن ہونا چاہیے زندگی میں، آپ کے اندر کوئی حکمت اور دانائی ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک طرف ہو. میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک کام کر لو پر صحیح کر کے کر لو. ہم نے تو سارے کام کرنے ہیں. آج کل ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندہ تجزیہ نگار ہے، ہر بندہ سیاستدان ہے، ہر بندہ ہی مفتی ہے، ہر بندہ ہی جناب واعظ ہے، ہر بندے کے پاس ہی کچھ مسئلے. اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں، کیونکہ سارے جو لیڈر ہو گئے. میرے عزیز، ایک طرف ذہن کو رکھیں اور اپنے اس کام میں کمال پیدا کریں. حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے حکمت دی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا، دانائی کے 10 حصے کیے جائیں، تو اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے ہیں، اور ایک حصہ باقی لوگوں کو ملا. دانا تھے، معاملہ فہم. کچھ بندے بڑے منافق قسم کے تھے، تو حضرت علی اذان ہو گئی تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آگے، اذان ہو گئی، حضرت علی نے جماعت کرانی. ان کا خیال تھا کہ آج ہم نے جماعت لیٹ کرانی ہے کسی طریقے سے. ہم چونکہ زیادہ باتیں، میں دوستوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ خبریں نہ دیکھا کرو، بہت زیادہ بھی چیزیں نہ سنا کرو.
آپ تو میرے بھائی موبائل کے اندر چلے جائیں گے، پھر باہر کی دنیا تو اور ہے، تو تھوڑا باہر بھی نکلیں تصویروں سے، تھوڑا باہر بھی آئیں، دیگر معاملات بھی دیکھیں۔ ہمیں بڑے بڑے اچھے لوگ زندگی میں مل جائیں گے، لیکن ہم ان کے قریب نہیں جاتے، ہم دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے، سنی سنائی چیزوں پر زیادہ گمان کرتے ہیں۔ اب حضرت علی چونکہ بڑے دانا تھے، مسلح پہ بڑھ رہے ہیں، جماعت کری کرنی ہے، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے، نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں۔ یہ ذرا اب کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے، وہ بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اور گائیں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے، بندہ تو یہ گننے لگ جائے۔ تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں، فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا، موٹی سی بات بتاتا ہوں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھ لی، تم گننا گھر جا کے۔ موٹی سی بات بتا دیتا ہوں، وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے آیا تھا، میں خود بڑا الجھ گیا، یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے کہ دو فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی۔ کہنے لگے گھر جا کے گننا، یہاں ٹائم نہیں، نماز کا وقت ہے، بس جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے باہر ہیں وہ جا جا کے حساب کرنا۔ آپ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، چلے جائیں ماہرین کے پاس، پر شیر خدا شعر ہی ہے۔ حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے، ان کی دانائی، ان کا تدبر، ان کی حکمت، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کا کمال۔ ایک شخص بڑی دور سے آیا، اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی، دو باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے، دو باتیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا، لمبی امیدیں نہ لگانا، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا۔ ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر، پلان پہ پلان، پلان پہ پلان۔ تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہیں کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے۔ حضرت علی فرمانے لگے دو کام، ایک تو لمبی امید نہ باندھنا، اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا۔ دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ کام نہ کرنا، تو دانائی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، اور دیکھیں جن کو یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگیں، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرنا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک، میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا، ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ، اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے میرے پاس وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا، کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے معبود کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا فاطمہ تجھے، کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے۔ مولا علی کہتے صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی،
کہتا میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے. انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے, کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں, یہ 9 انار ہے نبی پاک نے بھیجے ہیں. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں, ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں, دائیں بائیں دیکھ لے. کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں. فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے, اس لیے کہ اللہ فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا. فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے, اللہ رسول نے بھیجے اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے, میرے ہوتے تو 10 ہوتے, یہ 9 ہے. حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 10واں بھی نکالا. خالی تیرے 10 ہی تھے, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. 10 ہی سے تیرے یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی, یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی. جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے, میں لے کے اٹھوں گا, تو مجھے دے گا. فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا. کمزور سا مسلمان, لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں. اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں, یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا. وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے, وسیلے کو پسند کرتا ہے, پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے. ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے, اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے. اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے. جب یقین رکھیں, یقین, قرآن مجید پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں, چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. جادوگر آ گئے, انہوں نے سانپ چھوڑے. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو. کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے, اتنے سانپ ہے, بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے, سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا, لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا, اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا, فرمایا پل تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے, ڈنڈا ہاتھ میں ہے, ہم کہیں گے عجیب بات ہے, یہی تو دفاع کی چیز ہے, اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے. کہا ڈال دو, تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا. کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو, اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے, کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا. بلکہ اس سے پیچھے چلیے, عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی, ماں کے دل میں, صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی, اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں. ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں, دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے باپ, اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی, میں نے القاء کیا, میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا, میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو, کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا, اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی, قرآن پڑھیے, کہ جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا, کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے. اتنی بعصاک الحجر, مارو پتھر پہ ڈنڈا. اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا, آ کر کے ڈنڈا لگایا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا, میں نے 12 چشمے جاری کر دیے. تو لے تو اللہ کرتا ہے, اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا, کہتا سوچتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا, کہتا دیکھتا ہوں. رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر, میں تجھے محبوب بنا لوں گا. تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے, ابھی سیاح ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئے گی, پھر شروع کروں گا. پروگرام بنا رہا ہے, ابھی تو ارادے میں ہے. اللہ کے پیغمبر
کہا ڈنڈا اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی. پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی, مجمع ہے, ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے, تلواریں نیزے, فرعون پیچھے, آگے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا. کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا, اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا, اب پانی پہ ڈنڈا مروایا. فَفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے. ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا, دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا. 12 چشمے بن گئے, 12 رستے بن گئے دریا میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے. اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا, اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے. یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی, میرے مصطفیٰ کے غلام. حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے, رستے میں دریائے نیل آ گیا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے, کہتے پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا. اب دور دور تک پل کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا, حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے, ایمان, یقین اور استقامت, ڈٹ گئے. کہنے لگے او دریا, اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے, امت عربی کے وفادار نوکر ہیں, ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, پر میں چھوڑ رستہ. صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا. کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے, درود پڑھنے لگے, دریا سے رستے بن گئے. فرماتے 10,000 کا لشکر گزر گیا. اس پار جب گیا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر مجمع پہ نظر ڈالی. فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں, کوئی دریا میں چیز تو نہیں رہ گئی. ایک صحابی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے. یار ذرا دیکھیے انداز دیکھیے, مٹی کا پیالہ. او یار چھوڑ پرا, مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا, چھوڑ دے, کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے, ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں. ایمان, یقین اور استقامت کی دولت. پھر دریا کی طرف دیکھا, کہنے لگے چل یار ہمارا پیالہ بھی واپس کر دی. صحابہ کہتے ہیں دریا کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر گئی. اور میرے بھائی جب ایمان کی دولت, یقین کی دولت, اعتماد کی دولت, جو بابا کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ تعالیٰ الو کا خون لے آؤ اور شیر کی کھلڑی لے آؤ, میں کالا پیلا نیلا جادو کروں گا, اس پر لوگ دوڑ کے جاتے ہیں, 50-60 ہزار روپیہ بھی دے آتے دوڑ کے. اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ 4 رکعت نماز پڑھو, حاضری دو مسجد کی, تو کہتے ہیں معرفت والے ہیں. معرفت والے نماز ہی نہیں پڑھتے, وہ کون سی معرفت ہے؟ یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا, کیونکہ یہ لیٹ ہے نا, یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا, کب ملے گا, معاذ اللہ. لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں. حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکیں پکی ہو جائیں گی, خوشحالی ہو جائے گی, موجیں لگ جائیں گی, لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے, اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا, میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا, آخرت بھی اچھی کر دوں گا, تو ادھر آ میری بارگاہ میں جھک. لوگ اعتماد اور یقین کو اوہام پرستی کا شکار ہیں, ہم لوگ وہم کا شکار, ہم لوگ بدشگونی, ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, ہم ان چیزوں کا شکار. بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں, یقین اپنے اندر پیدا کریں, ایمان پیدا کریں, ڈٹ جائیں رب رسول کا نام لے کر. حضرت عمر کا زمانہ تھا, مصر فتح ہو گیا, حضرت عمر بن عاص گورنر بنے. رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا, دریائے نیل, اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا. فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے, جانور بھی اسی سے پانی پیتے, کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی. سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا, سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا, اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے, پھر وہ دریا چلتا. آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے, کہتے ہیں ہمارے آستانے کا طریقہ ہے. میں نے کہا آستانے کا, اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے. باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں. طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے, اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے آستانے کا طریقہ ہے, ہماری یہ رسم ہے, ہمارا یہ رواج ہے. اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج.
ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہیں. سارے بولیے صلی اللہ ہو. پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو. 3 دفعہ کر لیں تاکہ طاق اداد ہو جائے. صلی اللہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے. حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا. حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے. اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں, میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا, ظلم کی اجازت نہیں دیتا, کیسے لڑکی قتل کی جائے. اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. حضرت عمر ایمان, یقین, استقامت, پہاڑ ہے یہ لوگ. حضرت عمر نے 2 خط لکھے, ایک حضرت عمر بن عاص کے نام, دوسرا دریائے نیل کے نام. 2 خط لکھے. ایک خط لکھا دریا کے نام, ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام. گورنر کے نام خط لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں, عیسائی ہیں, کمزور ایمان والے, سب کو دریائے نیل پہ لے جا, اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈالنا. کہتے ہیں یہ خط تو پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے. سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے. رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے, کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا, ہو دریا, اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں, میں ظلم نہیں ہونے دوں گا. ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں, تو بے شک پانی نہ دے. اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے, اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے, فوراً منٹ نہ لگانا. حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا, اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے. لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں, یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں علی بھی ان سب کے مولا ہے. ایک بات سب سے پہلے آج ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے. اب محبت ایمان ہے تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے. امام سحوری کہتے ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. یہ حضرت علی کہتے میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا. ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا, وہ بوڑھی تھی, ترس کھا کے نکاح کیا. میں جوان, وہ بوڑھی ہے, پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے. کوفے کے چوک میں ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دی یہ چیزیں, یعنی کوئی بندہ زہرا حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے. تو ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے, اور اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت. تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں, ہم تو مر جائیں. لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا تھا. مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی. آپ کا 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت ہے, اور یہ اتنی حسین و جمیل اور خوبصورت انسان ہے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت میں بھی میرا بھائی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں علی بھی ان سب کے مولا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا علی تو وہ ہے کہ اس کو دیکھتے رہنا رب کریم تمہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے. فوراً سوال اٹھتا تھا ذہنوں میں کہ جو نہ دیکھ سکیں گے تو وہ کیا کریں گے. تو محبوب نے فرمایا ذکر ولی عبادہ, وہ علی کا ذکر کریں گے تو اللہ انہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے. اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم جو ہے وہ اپنی سیرت کے لحاظ سے, اپنے علم کے لحاظ سے, اپنے تقوی کے لحاظ سے, اپنی پرہیزگاری کے لحاظ سے, عدل و انصاف کے لحاظ سے
کچھ لوگوں کے فضائل بڑے ہوتے ہیں پر وہ ذاتی طور پر کوئی سیرت نہیں دکھا پاتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل بھی بڑے ہیں اور ان کی سیرت میں اللہ نے کمالات بھی بڑے ہی رکھے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی، مولا علی کے گھر میں حضور رہے، تو مولا علی نبی کریم کے گھر میں رہے، وہاں پرورش پائی حضرت علی شیر خدا نے، اور ساری کی ساری ان کی تربیت رسول کریم کی مقدس آنکھوں کے سامنے ہوئی، اور حضور ان سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ یہ نبی کریم کے بڑے محبوب ہیں، اور اتنے فضائل کتب احادیث میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی ہے، دوسرا حضرت عمر فاروق کا ہی ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی کا ہی ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کتب احادیث میں کسی کی فضیلت کی اتنی حدیثیں ہیں ہی نہیں جتنی مولا علی شیر خدا کی فضیلت کی حدیثیں، اتنی کہیں نہیں۔ اور تمام صحابہ کے یہ مشیر تھے، تمام لوگ ان سے محبت کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق تو فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائے۔ اتنی اللہ کریم نے انہیں عظمت عطا فرمائی، اور ساری زندگی انہوں نے جد و جہد میں گزاری، ساری زندگی۔ حضرت ابو بکر نے بھی خلافت کی، وہ بھی بڑی مشکل تھی لیکن حالات سنبھل گئے۔ حضرت عمر نے بھی خلافت کی، حضرت عثمان غنی نے بھی کی، لیکن مولا علی شیر خدا کی جو خلافت تھی وہ بھی بڑی آزمائش والی۔ مسلمانوں کے اندرونی معاملات کو بھی دیکھنا، بیرونی محاذوں پہ بھی لڑنا، بڑی جد و جہد کی حضرت علی شیر خدا نے۔ ایک بات سب سے پہلے آج ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے۔ اب محبت ایمان ہے تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت؟ کیسے پتہ چلے گا؟ محبت کا اظہار کریں گے تو پتہ چلے گا محبت ہے۔ ہمارا لب و لہجہ بتائے گا کہ ہمیں حضرت علی سے محبت ہے۔ ہم کبھی ان کے تذکرے پہ خوش ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی سے محبت ہے۔ ہم کبھی ان کا ذکر کی محفل سے جائیں گے تو پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے۔ کبھی ان کا کوئی قول، کبھی ان کا کوئی ارشاد، کبھی ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی شیر خدا سے محبت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے۔ اور پھر ویسے بھی حضرت علی اتنے دانا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے۔ علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے۔ امام صفوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں، تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں۔ بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو سوال آتا بھی ہو تو پھر بھی اس میں آداب کا خیال آپ رکھیں گے۔ آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے کہ جناب یہ اس کا جواب ہے، یہ معنی ہے، فوراً نہیں آپ کہہ دیں گے، آپ اس میں بھی آداب کا خیال کریں گے۔ حضرت جبریل امین نے جب کہا نا کہ بتائیے جبریل کہاں ہے، تو حضرت علی فوراً بھی کہہ سکتے تھے آپ ہی تو ہے جبریل، یہ فٹافٹ کہہ سکتے تھے، اسی وقت ساری بات ختم ہو جاتی۔ لیکن بزرگوں سے بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے، کچھ طور طریقے ہوتے جو اللہ ماشاءاللہ آج کل لوگوں میں نظر نہیں آتے۔ کچھ طور طریقے ہیں، کچھ سلیقے ہیں، کچھ جو ہے وہ اس کے خاص نقطہ نظر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا۔ فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، نہ 7 زمینوں میں ہے، نہ آسمانوں میں ہے۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں۔ فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک ہے۔ تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہے، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ علی۔ لیکن نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملوز خاطر نہیں رکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز
4 रकतों की थी तो हुजूर ने 2 पे सलाम फेर दिया। तो सहाबा से पूछा मैंने कितनी पढ़ी है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ज्यादा पता तो आपको ही है, पर हमें लगता है कि आपने 2 पढ़ाई है। यहाँ ऐसे करता है कोई? सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी 1 मिनट से पहले इमाम गजाली एक दरवेश के मुरीद हो गए थे, तो बहुत बड़े आलिम थे। आपको पता है आलिम आदमी का मुरीद होना अल्लाह ही खैर करे किसी करामत से कम नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। वो किसी की गुलामी करे वो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब कठिन माहौल होता है। तो इमाम गजाली बैत हो गए तो मुर्शद ने पहला वजीफा ये बताया कि किसी पर अपने इल्म का इजहार ना करना। अपने इल्म का इजहार आप इसको आसान वजीफा समझते हैं? यानी इल्म हो भी तो बंदा इजहार ना करे, बदअज़मी हो जाती है। तो बदअज़मी हो जाती है, नींद नहीं आती। 2-4 लफ्ज़ जो बंदा पढ़ के आता है ना, उसको तो नींद नहीं आती कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं बताऊं ना। तो हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के वो आदाब से मुझे ये बात याद आई कि इमाम गजाली के शेख ने कहा इल्म का इजहार ना करना ये पहला वजीफा है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं मुझे मेरे मामू हुजूर गौसे पाक के पास ले गए थे, तो जाते हुए मेरे रास्ते में ख्याल आ रहा था मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़ा लिखा हूँ। जब उन्होंने जाकर पेश किया ना गौस पाक की बारगाह में कुछ दे, तो हुजूर गौसे आजम फरमाने लगे भरे हुए प्याले में मैं क्या डालूं, पहले ही फूल है, कोई गुंजाइश ही नहीं। तो फरमाते फिर मैं अगली दफा गया तो गुरूर इल्म को तोड़ के गया। तो फिर मैं गौसे आजम की बारगाह में बैठा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुझे झोली भर के खैरात अता फरमाई। याद रख। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि इजहार नहीं करना इल्म का। तो बस एक दिन बैठे बैठे ना एक बंदा मसला पूछ ले आया, उन्होंने बुजुर्गों से मसला पूछा, मेरे मुर्शिद से। इमाम गजाली कहते हैं मेरे पीर से मसला पूछा। तो वो कहने लगे भाई मुझे नहीं इस सवाल का जवाब आता। हज़रत साहब ने कह दिया मुझे नहीं आता। कहते मैं करीब था, मैंने उस बंदे को बुलाया, मैंने कहा मुझे आता है जवाब, मैं बताऊं? तो कहते शेख फरमाने लगे गजाली तेरा क्या ख्याल है, मुझे नहीं था जवाब आता। ये तो तुझे जमाने के लिए इनकार, तेरी अभी मैं नहीं ना गई तो कोई नहीं मियाँ, फिर अभी तो रास्ते में ही रहेगा। फटाफट लोग कहते हम ऐसी लाखों किताबें काबिले ज़ब्ती समझते जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते। एक बात यह कि उनसे मोहब्बत करनी है, दूसरी बात यह कि उनकी सीरत। पहली बात जिंदगी में अदब बड़ा किया मौला अली शेर खुदा, बड़ा अदब किया। हजरत अली कहते मैंने नबी पाक से एक सवाल पूछना था तो मैंने 14 दिन इंतजार किया। ये सवाल जो ज़हन में आ जाए तो नंबर पास होता है, तो 14 मिनट इंतजार होता है, मैंने तो घंटे का ही नहीं, यानी 14 मिनट भी बंदे इंतजार, सवाल ही पैदा नहीं हो। और अगर पीर साहब फोन ना रिसीव करे तो वो मुतकब्बिर है, अगर वो फोन ना उठाए तो फिर ये है कि अब दीन की बात किससे पूछे जी हम, फिर हमारे पास फलसफा है। कहते मैंने 14 दिन इंतजार किया। क्या? मौला अली फरमाते मेरे दिल में ख्याल था कि कोई और आ जाए और जो मैं बात पूछना चाहता हूं वो नबी पाक से पूछ ले, वो हुजूर से पूछ ले तो मेरा भी चलो मामला बन जाएगा। अब उनसे ज्यादा कोई बेतकल्लुफ तो नहीं था ना नबी पाक की बारगाह, झट पूछ सकते थे। 14 दिन। कहते 14 दिन के बाद बंदा आया, वही सवाल पूछा जो मैंने पूछना था। तो कहते हुजूर जवाब उसे दे रहे थे और देख मेरी तरफ रहे, जवाब उसे दे रहे थे और तवज्जो हुजूर की मेरी जंग। एक उनकी जिंदगी में अदब बढ़ा है। दूसरी बात यह कि गहरा इल्म है मौला अली का। हमारे यहाँ लोगों के पास इल्म होता है, इल्ला माशाअल्लाह बड़े बड़े अच्छे उलमा है, लेकिन बात जगह पे इल्म बड़ा सतही सा है, सतही सा। यानी सारी जिंदगी जिस बंदे ने इल्म पढ़ा है वो गहराई तक नहीं उतरा, यानी उस पर अमल नहीं कर सका। तो अगर मेरा इल्म मुझे नफा नहीं दे रहा तो मेरा इल्म किसी को क्या नफा देगा। हजरत अली का इल्म गहरा था, सियाना इल्म, गहराई वाली बात करते थे, बड़ी सोच समझ के फैसला करते थे और बड़े जीरफ थे, दाना आदमी हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी। और आपका फहम फिरासत निराला था। एक शख्स ने कहा जी मैंने तरस खा के एक औरत से शादी किया, वो बूढ़ी थी, तरस खा के निकाह किया। मैं जवान, वो बूढ़ी है, पर मैं करीब जाता हूं तो मुझे पता नहीं क्या होता है। वो बड़ी जगह पे गया हूं पर मेरा मसला नहीं हल होता, हालांकि वो लवारस थी और शादी नहीं उसकी हो सकी। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे बीबी को मेरे पास ला, औरत को ला। वो लाए तो आप फरमाया तेरा निकाह नहीं हुआ? कहने लगी नहीं। फरमाया सोच ले, चुप करके। फरमाया कोई गुनाह किया हो? खामोश हो गई। कहने लगी मैंने बड़ी, मेरा आगाज था जवानी का तो मैंने एक नाजायज बच्चा पैदा किया और उसे फेंक दिया।
आबादी में फैलका। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे ये तेरा वही बच्चा है। चूंकि जो इसने कैफियत बताई हैं वो ये है कि इंसान माँ बहन जो उसकी होती है ना, कुछ भी हो जाए, अल्लाह ताला ने फितरी जज्बे रखे होते हैं। तो वो कोई हैवान हो तो बात अलग है, अगर इंसान हो तो वो मतलब इंसान माँ के सीने से लग भी जाए तो उससे शफकत का रंग तो नजर आता है, लेकिन उसके अंदर वो जज्बात पैदा हो सकते नहीं। बेटी सीने से लग जाए तो वो वाले जज्बात उसमें आ। तो हजरत अली शेर खुदा का इल्म बड़ा बारीक। तो आप फरमाने लगे मियाँ मुझे तेरा इसके ऊपर तरस आया ना, उसकी भी वजह यह है कि तेरा इससे कोई अज़ल से रिश्ता है, लिहाजा तुम्हारा निकाह ही मुनक इतना गहरा, सियाना और पेचीदा, यानी बातों की गहराई तक। आज हमारे बहुत सारे मेरी तरह के लोग तकरीर करते तो वो अवामी नफ्सियात के मुताबिक बात नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो तकरीर रट के आए हैं वो तो हमने तो इल्म जाहिर करना है और नारा लगवाना बड़ा शौक है। जब तक वो मतलब लोगों में शौक ना पैदा हो फिर बाद में गुफ्तगू होती है आज मैं जलसा लौट लिया है। तो मैं कहा करता हूं कि जलसा लूटा नहीं जाता, जलसे में तो कुछ लुटाया जाता है, इल्म दिया जाता है, फहम दिया जाता है, शौक दिया जाता है। तो ये क्या मतलब बात हुई? तो गहरा इल्म था। चौथी बात, इल्म भी था और तकवा भी था, परहेजगारी भी थी। जब आप खलीफा थे ना, अमीरुल मोमिनीन थे, अमीरुल मोमिनीन, आप चलो सूबाई वजीर की बात नहीं करता, आप किसी ना हल्के से, जो वो हमारे पाकिस्तान में ओहदे बहुत ज्यादा है, जिसको कोई हल्का सा ना, चलो पुराना वर्कर है तो कोई दे देते हैं, उसको भी मिल जाए तो 15 को वोट तो उसके भी कहीं नहीं गए मुबारकबाद की। अल्लाह उसे पूछे कि तेरा असल में काम क्या है, तो काम कोई भी नहीं होता उसका, बोर्ड लग जाते हैं, बड़ा क्या बात है जनाब, मौज बन गई। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे और कूफे के चौक में खड़े थे, कूफे के चौक में, और फरमा रहे थे कि भाई ये मेरी ज़िरा है, बड़ी कीमती है, ये कोई बंदा खरीद ले। किसी ने करीब जाके पूछा अमीरुल मोमिनीन क्यों बेच रहे हो? तो फरमाने लगे मेरी तामत पुरानी हो गई है, अब ना इतनी पुरानी हुई है कि इस पे पेबंद लगने की भी जगह कोई नहीं बची, अगर ये फटने के करीब ना जाती तो मैं ज़िरा ना बेचता। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते मेरे अब्बा जी खजाने का सारा मुंह खोल के अल्लाह के बंदों में बांट के तो उस कमरे में 2 नफल पढ़ के कहते थे या अल्लाह गवाह हो जाओ, मैंने कौम की अमानत कौम पे खर्च कर दी है। ये परहेजगारी, ये तकवा, ये ज़ौक़ हजरत मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारे यहाँ ना हमने बांट दी है चीजें। यानी को बंदा ज़हरा हजरत अली के नारे लगाने लग जाए तो लोगों को शक पड़ जाता है। तो एक बंदा मेरे कान में कहने लगा 2-3 दिन से यहाँ अली अली हो रही है कान में। अब बड़ी जल्दी हमारे थर्मामीटर वाले लोग भी बड़े तैयार बैठे रहते हैं। कहने लगा 2-3 दिन हो गए यहाँ अली अली हो रही है। मैं क्या दुआ कर हुंदी रवे। तो कहने लगा आपने कोई वजाहत नहीं की। मैं क्या तेनों असल वजाहत की लोड़ नहीं, तेनों किसी और शय की लोड़ है। अजीब बेवकूफ आदमी है भाई, उन लोगों का तो रिश्ता ही कोई नहीं मौला अली शेर खुदा के साथ। और हम जो है हम तो मुरीद है मौला अली शेर खुदा। आला हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर से पहले भी जिसको विलायत मिली है वो मौला अली के सदके मिली है, और कयामत तक जिसे अल्लाह विलायत देगा वो मौला अली शेर खुदा के कदमों की खैरात की बरकत से दे। एक सिलसिला अलिया नक्शबंदिया है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से इंसलाक करते, बाकी तो तमाम सलासल को सारा फैज ही मौला अली शेर खुदा से। आप ये कैसी बात करेंगे कि जनाब वो फलाने का आप आओ जी। मैंने उससे कहा कि शायद मेरा दावा कोई नहीं, और मेरी जो अपनी थोड़ा बहुत मुताला है ना, मैं इंसाइक्लोपीडिया हूं हजरत उमर फारूक का। मुझे जुनून है हजरत उमर फारूक से मोहब्बत, जुनून है। और मैंने एक दफा स्केच सिर्फ अभी बनाया है, तो शायद मैं 2 जिल्दों में किताब लिख दूं हजरत उमर फारूक। यानी शायद उनके हालात पर कोई ऐसी किताब जो दुनिया में छपी हो और मैंने देखी ना हो, शायद वो जिस जरिए से। और आप मेरी गुफ्तगू सुन ले, शायद हर दूसरी बात मैं हजरत उमर की करता हूं, लेकिन एक बात पक्की है कि मुरीद में मौला अली शेर खुदा था। ये बात मियाँ पक्की है, इसमें शक कोई नहीं ना। इसलिए कि हुजूर के बाद फैज़ मौला अली से,
پھر امام حسین سے، پھر امام زین. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے. تو آپ وہ جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے. اور اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت. تو خدا کے بندو علی علی نہ کرے، ہم تو مر جائیں. کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کر دیں گے. تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو. یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں. تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب، آپ نے بحث چھیڑ دی لوگوں نے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. زندگی میں یاد رکھو جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا، اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے. ختم ہو گئی بات. تو ان چکروں سے باہر آئیں، آپ باہر آئیں ان چکروں سے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے. اما عائشہ صدیقہ جو ہے وہ مومنوں کی ماں ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گر نہیں سکتی. لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی، تو میں بیوقوف ہی ہوں نا. اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ تو بات ان کی ہے نا. میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کی، آلو مار شریف والے. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ سید عائشہ؟ تو آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے. فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہے حضرت علی کی، اور عائشہ زوجہ ہے نبی پاک. تو علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی، اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی. تو ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی. وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کٹ دے رہے. تینوں گل تر چھڑی ہے، اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے. میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں، اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی. باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال، نتیجہ گھر جا کے نکال. تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے، اس لیول پہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتی تھی نا تو مولا علی لگام تھام لیتے تھے، ماتے تھے یہ ماں ہے مومنو، یہ ماں ہے مومن. آپ کیا بات کرتے؟ حضرت عمر فاروق کو کبھی حضرت عائشہ بلا لیتی تو کامتے ہوئے حاضر ہوتے. ماں ہے مومن. کچی باتیں چھوڑ دے، عشق کرے تو کھول کے کرے، ڈر ڈر کے نہ کرے. میں نے درجنوں تقریروں میں کہا کہ منقبتیں لکھو حضرت صدیق اکبر کی بھی، حضرت عمر کی بھی منقبت لکھو، حضرت عثمان کی بھی لکھو، اور ہم سنتے ہیں الحمدللہ وہ ساری. لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھے، کوئی شک نہیں ان کی عظمت، شان، فضیلتیں وہ بلندیاں ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اسی پہ قائم رہے گی. ہم انہیں نسلیں مانیں گے ہی تب کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. لیکن میاں یہ بھی تو ہے نا کہ جس کا جو مرشد ہو نا اسے وہ بہرحال دوسروں سے افضل جانے گا تو فیض پائے گا، وہ جانے گا. تو اس لیے نظریہ ہمارا یہی ہے کہ وہ خلفائے ثلاثہ حضرت مولا علی شیخ اور حضرت علی کا اپنا فرمان ہے. آپ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے افضل کہا میں اسے مفتری کی سزا، جھوٹے کی سزا دوں گا، اسے کوڑے ماروں گا. وہ جھوٹا ہے جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہے. تو ان کی تو اپنی بات، اور میں نے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت علی تو خود ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے کہ اگر میرے جیسے بہادر سے پوچھو کہ بہادر کون ہے تو میں ابو بکر صدیق کا نام بتاؤں. تو اس لیے مطلب اب ہم سہم جائیں فٹافٹ کہ فلانا نہ ناراض ہو جائیں. تو بھئی جب ہم درجنوں جمعے حضرت صدیق اکبر پہ پڑھاتے اس وقت تو نہیں نا کسی کو ٹینشن ہوتی. جب حضرت عمر پہ پڑھاتے، حضرت عثمان پہ، تو ویسے بھی بندوں کو جواب دینے کا اگر انسان مزاج بنا لے تو کس کس کو مطمئن کرے گا. یہ تو 4 ادھر نکل جاتے ہیں تو 15 ادھر نکل جاتے ہیں. آپ ذہن اللہ رسول کو جواب دینے کا بنائیں، اس میں آسانی ہوگی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.